زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سائنس اور طب نے انسانی جنسی مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی، چونکہ یہ سنجیدہ تحقیقات کا موضوع نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سائنسدانوں نے جنسی نظام کی اناٹمی اور شہوت کی خواہش کو پوری طرح سمجھ لیا۔ جیسے ایپومارفین، یہ ایک الکلائیڈ ہے جو مورفین کی ڈی کمپوزیشن سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطالعہ عضو تناسل میں عارضی طور پر شہوت کو بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شہوت کو انہانس کرنے والی ادویات کے استعمال کے بعد متلی، قبض اور بے خوابی سے بچنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کو مناسب پوٹینسی کے استعمال سے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ نامردی کا علاج کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ شوگر کا علاج کیا جائے۔ شوگر جیسی پیچیدہ بیماری کا مختلف طریقہ ہے علاج سے مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ شوگر کی مینجمنٹ کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل سے سرچ کر کے ڈیٹیلڈ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیا گیا ہے، آپ وہاں سے لنک اوپن کر سکتے ہیں۔ شوگر کی مینجمنٹ کے بعد سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نامردی یا طاقت کا کم ہونا یا شہوت کا نہ ہونا، ان سب کی وجوہات کیا ہیں۔ آئیں اب اس پر بات کرتے ہیں۔ اس لیکچر کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں بحیثیت خود ایک ٹیچر، لیکچرر، ہومیوپیتھک پریکٹیشنر، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ٹریننگ اکیڈمی کا ٹرینر ہونے کے ناطے سے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی بھی ٹاپک کا مقصد صرف اور صرف ٹریننگ دینا، بیماری کو سمجھانا، کیس ٹیکنگ میں مہارت اور جونیئر ہومیوپیتھس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ بیماری کے بیسک فینامنا کو سمجھ سکیں اور اپنے کلینک پر مریضوں کو بہتر سے بہتر علاج معالجہ فراہم کر سکیں۔ میں چٹکلا سازی کے سخت خلاف ہوں اور اس طرح کے ہتھ کنڈے نہ اساتذہ نے سکھائے ہیں اور نہ ہی کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ آپ سب ہومیوپیتھس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے، آمین۔ تو چلتے ہیں اپنے بنیادی مقصد کی طرف۔ ایک فرانسیسی یورولوجسٹ ڈاکٹر ایلن جارڈن کے مطابق تقریباً 26 ملین یورپی مردوں کو شہوت کا باقاعدہ مسئلہ درپیش ہے۔ 10 میں سے ایک یورپی یعنی 26 ملین مردوں کو 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش میں ہر 2 بار میں سے کم از کم ایک بار شہوت حاصل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ فرانس میں 1994 میں کیے گئے ایک سروے سے پتہ چلا ہے کہ شہوت کے مسائل میں مبتلا ہر 5 میں سے صرف ایک مرد نے اپنے جنسی مسئلے کے بارے میں ڈاکٹر سے مشورہ کیا، حالانکہ کئی قسم کے ٹریٹمنٹ دستیاب ہیں۔ نامردی، شہوت کا نہ ہونا دونوں شراکت داروں کے لیے سٹریس کا باعث بنتی ہے۔ ان میں ایسے عناصر جو شہوت میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، جیسا کہ تھکاوٹ، بڑھتا ہوا سٹریس، ملازمت سے محرومی، بیماری یا ڈپریشن۔ اب تیزی سے شروع ہونے والی نامردی میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد کم سیکس ڈرائیو کا شکار ہے تو اسے شہوت کو حاصل کرنے یا اس کو برقرار رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اطمینان بخش جنسی تعلقات کے لیے کافی مضبوط اور دیر پا شہوت کا ہونا ضروری ہے۔ جنسی اور جسمانی سکون کے مشورے کے ساتھ درجہ ذیل علاج معالجہ بھی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک عمر کی وجہ سے نامردی کا کوئی مستقل علاج ایجاد نہیں ہوا، لیکن عارضی طور پر کچھ ادویات سینٹرل نروس سسٹم کے ذریعے رد عمل کو متحرک کرتی ہیں یا بوڑھے لوگوں میں شہوت بڑھانے میں خون کے دباؤ کو بڑھاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نامردی شوگر کی وجہ سے ہو یا اس کا سبب دیگر وجوہات ہوں،
ان کا تعین کیا جانا چاہیے، جیسا کہ پینائل انجری، سپرماٹوریا، اوور انڈلجنس، النس، اولڈ ایج وغیرہ، ان کا علاج کیا جانا چاہیے۔ ریموو دا کاز اف اٹ از پاسبل۔ اسٹرانگ اریکشن حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ عضو تناسل میں خون کا بہاؤ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ وٹامن سی عضو تناسل کی شریانوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور وٹامن ای عضو تناسل کی شریانوں کو فری ریڈیکل ڈیمیج سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ لیٹسٹ انفارمیشن سے مستفید ہوئے ہیں، ویسے ہی دوسرے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی مستفید ہونے کا موقع دیں۔ شکریہ۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 5 میں سے 2 مردوں کو 40 سال کی عمر کے بعد شہوت میں دشواری ہوتی ہے، اور 10 میں سے تقریباً 7 کو 70 سال کی عمر میں شہوت میں دشواری کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ 1998 کے اوائل میں پوری دنیا میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ نامردی کا سامنا کرنے والے مردوں کی تعداد 140 ملین ہے، جن میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہوا ہے۔ ایسے بہت سے کیسز میں ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال بہترین نتائج دیتا ہے۔ نامردی، شہوت کی کمی، مردانہ کمزوری یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن جیسے کیسز لیتے وقت ہومیوپیتھک معالج کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نقص جسمانی اور نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جسمانی پیچیدگیاں جیسا کہ بڑھاپا، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول اور پروسٹیٹک سرجری شامل ہوتی ہیں۔ ایسے کیسز اکثر لا علاج ہوتے ہیں۔ نفسیاتی عوامل جیسا کہ ڈپریشن، غصہ، میل ڈومیننس اور تمباکو نوشی سمیت دوائیوں کا استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایسے کیسز میں مریضوں کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم بستری کے قابل نہ ہونا بعض مردوں کے لیے ایک بڑی تشویش کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غیر اطمینان بخش یا غیر تسلی بخش جنسی عمل جنسی قربت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں اور نامرد افراد میں عضو تناسل میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عضو تناسل میں تناؤ کم ہو جاتا ہے، جو کمزور شہوت کا سبب بنتا ہے۔ اس معاشرے میں زیادہ تر مردوں کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ شہوت بھی کم ہو جاتی ہے۔ کچھ مریض کامیاب جنسی ملاپ کے لیے ویکیوم ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے میں عضو تناسل کو ایک کھوکھلی ٹیوب میں داخل کیا جاتا ہے، اور ویکیوم پمپ کے ذریعے عضو تناسل کو کھڑا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ عضو تناسل کی جڑ بیس پر ایک ربڑ بینڈ رکھ کر عضو تناسل میں عارضی شہوت پیدا کی جاتی ہے۔ ایسے آلات بہت سے سرجیکل سٹورز پر دستیاب ہوتے ہیں۔ جدید ترین جراحی کے طریقوں نے عضو تناسل میں شہوت کو دوبارہ بحال کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی سلیکون بار کی سپوزیٹری کو پینائل شافٹ میں داخل کیا جاتا ہے، جو شہوت کو مستقل طور پر انہانس کرتی ہے۔ جب ضرورت ہو تو اس سلیکون بار کو ایک سیدھی پوزیشن میں جھکا دیا جاتا ہے، اور جب کام پورا ہو جائے یا ضرورت نہ ہو تو اس کی پوزیشن نیچے کر دی جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ کام کسی ایسے شخص کے ذریعے کیا جائے جو اس فن میں مہارت رکھتا ہو۔ اریکٹائل ڈسفنکشن کے 5% کیسز جنسی ہارمونز کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کا حل مختلف ادویات کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے۔ مردانہ ہارمونز صحت مند اعصاب، خون کی شریانیں اور جنسی دلچسپی سبھی شہوت کے حصول میں حصہ لیتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی جگہ، یعنی جو اوپر بیان کی گئی ہیں،
ان میں سے کسی ایک میں بھی مسئلہ ہو تو مرد کو شہوت حاصل کرنے یا شہوت کو برقرار رکھنے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، جیسا کہ ڈپریشن، ڈائبٹیز، ملٹیپل سکلروسس، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیزز، کڈنی فیلئر اور پارکنسنس ڈیزیز بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ دیگر معاون عوامل میں سگریٹ نوشی، ضرورت سے زیادہ شراب کا استعمال، موٹاپا، ٹینشن، پروسٹیٹ کی سرجری یا فالج بھی شامل ہیں۔ اریکٹائل ڈس فنکشن یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جو اکثر جسمانی، نفسیاتی اور طرز زندگی کے عوامل کے امتزاج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شوگر سے متاثرہ افراد کے لیے شہوت حاصل کرنا خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہائی بلڈ شوگر خون کی نالیوں اور اعصاب کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو عضو تناسل کے رد عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کے نتیجے میں نامردی کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کسی مستند پیشہ ور سے مشورہ کریں، جیسے کہ یورولوجسٹ یا اینڈوکرائنولوجسٹ اور خاص طور پر ہومیوپیتھس۔ یہ آپ کی شہوت میں خرابی کی بنیادی وجہ کی صحیح تشخیص اور مناسب علاج معالجہ بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی طرف۔ بہت سی ہومیوپیتھک ادویات اریکٹائل ڈس فنکشن میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں، جن میں سے چند ادویات بما علامات یہ ہیں، جیسا کہ ایسیڈم فاسفوریکم 3CH۔ یہ دوائی ایسے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے جو ذہنی اور جسمانی محنت زیادہ کرتے ہیں، شوگر کی وجہ سے کمزور شہوت، مباشرت کے بعد سر درد، جنسی قوت کی انتہائی کمی، ہم آغوش ہوتے ہی شہوت غائب ہو جاتی ہے جیسی علامات کا شکار ہوتے ہیں۔ کوکا، شوگر کی وجہ سے نامردی، جماع کے بعد متلی، قے وغیرہ ہوتی ہے۔ کیوپرم-میٹ، تیز طاقت، مباشرت کے بعد پٹھوں میں کھنچاؤ، پٹھوں کا لرزنا، مباشرت کے دوران دھڑکن تیز اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس دوائی کی 5 سے 8 بوندیں دن میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کریں۔ جمنیما سلویسٹر مدر ٹنکچر، یہ خون میں گلوکوز کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ جنسی کمزوری، پیشاب کی زیادتی مریض کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس دوائی کی 5 سے 10 بوندیں 4 گھنٹے کے وقفے سے استعمال کریں۔ لیکٹیکم ایسیڈم، کمزوری اور کندھوں، گھٹنوں، کلائیوں کے جوڑوں میں شدید کمزوری کے ساتھ گھنٹیاوی درد جیسی علامات پائی جاتی ہیں۔ موسکس 3CH، شوگر کی وجہ سے نامردی، غیر ارادی انزال ہوتا ہے، جماع کی خواہش زیادہ ہوتی ہے لیکن جماع کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ سیلکس نائگرا، ضرورت سے زیادہ خواہش کے ساتھ نامردی، جماع کے دوران خصیوں کی دردناک تکلیف، کسی بھی قسم کی حرکت تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ سپونینم، یہ ایک سٹیرائڈ ہے جو نامردی، کم شہوت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس دوا میں پٹھوں کی کمزوری، تھکاوٹ، نکاہت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے طویل استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں لازمی طور پر کمنٹس کریں، اور اگر کوئی اس سے متعلق کچھ سوال ہو تو آپ لازمی پوچھیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا